ذرا تصور کیجئے پاکستان میں ایک ایسا علاقہ جہاں 2026 میں بھی کچھ بچوں کو بجلی سے زیادہ موم بتی کی قیمت یاد ہے، جہاں شام ہوتے ہی گھروں میں اندھیرا اتر آتا ہے، جہاں امتحان کی تیاری کرنے والا طالب علم روشنی کے بجائے قسمت کے سہارے بیٹھا ہوتا ہے، اور جہاں کئی نوجوان صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنا موبائل چارج کرنے کے لیے کسی قریبی بازار یا شہر کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گاؤں میں بجلی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ کوئی 50 سال پرانی کہانی نہیں ہے دوستو، یہ آج کے پاکستان کی حقیقت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تحصیل اگی، ضلع مانسہرہ، پوسٹ آفس دلبوڑی، ایک ایسا گاؤں جہاں تقریباً 270 سے زائد گھر ایک ایسے ٹرانسفارمر سے منسلک ہے جو گزشتہ 8 سالوں سے اپنی گنجائش سے کم اور مسلسل خراب حالت میں چل رہا ہے۔ اہل علاقہ نے کیا نہیں کیا، درخواستیں دی، کمپلینٹس درج کروائے، منتخب نمائندوں سے ملے، متعلقہ دفاتر کے چکر لگائے، ہر قانونی اور سرکاری راستہ اختیار کیا، لیکن نتیجہ آج بھی وہی خراب ٹرانسفارمر، وہی لو وولٹیج، وہی اندھیرے اور وہی انتظار۔ اب ذرا ایک سوال، ہم اکثر بڑے بڑے منصوبوں کی بات کرتے ہیں، ہم نئی تقریبات کی بات کرتے ہیں، ہم افتتاحوں کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ایک بنیادی ضرورت یعنی بجلی آخر 7-8 سالوں سے مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اوپر والا بھی اوپر سے دیکھتا ہوگا تو اسے شرم آتی ہوگی، سوچتا ہوگا میں نے سب سے خوبصورت چیز بنائی تھی انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے، کیڑے رینگتے رہو سڑتے رہو اور مرو، آئے اور گئے، کھیل ختم، پہنچی یہ معلوم نہیں تو مرے معلوم نہیں۔ دیکھیے، ہم کیٹیگری ڈی ہسپتال لوگی کے معاملات پر بات نہیں کرتے، حالانکہ مارچ 2022 میں اسے DDO پاورز دے دیے گئے، مگر آج بھی عوام بہتر سہولیات کے لیے منتظر ہے۔ ہم سڑکوں کی خستہ حالی پر بھی بات نہیں کرتے، ہم رمضان پیکج میں سامنے آنے والی بے ضابطگیوں پر بھی بات نہیں کرتے، سرکاری اداروں میں ہونے والی بھرتیوں یا تبادلوں پر بھی بات نہیں کرتے، کیونکہ آج ہماری صرف ایک ہی درخواست ہے، صرف ایک بنیادی حق، خدا کے لیے چنار کوٹ کے عوام کا ٹرانسفارمر اپ گریڈ کر دیا جائے۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے، اگر مسئلہ اتنا پرانا ہے، اگر سینکڑوں گھر متاثر ہے، اگر ہر قانونی راستہ اختیار کیا جا چکا ہے، پھر آخر رکاوٹ کہاں پر ہے؟ میرے خیال میں سوال کا ایک جواب ہمیں اپنے اندر بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اگرور تناول کے عوام سے میری گزارش ہے، ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوگی۔ اگر ہم صرف تصویریں بنانے، سیلفیاں لینے اور ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے، کرکٹ ٹورنامنٹس میں ہار پہنانے اور مہمان خصوصی بنا کر تالیاں بجانے تک محدود رہیں گے تو پھر ہماری بنیادی مسائل کبھی بھی بنیادی ترجیحات نہیں بن سکتے۔ کسی بھی نمائندے سے ذاتی دشمنی نہیں، لیکن عوام کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھے۔ سوال کرنا بے ادبی نہیں ہے، کہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اس لیے آج گھر جا کر صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے علاقے میں معیاری ہسپتال موجود ہیں؟ سڑکیں اچھی ہیں؟ کیا صاف پانی دستیاب ہیں؟ کیا تعلیمی ادارے اور بنیادی سہولیات موجود ہیں؟ اور سب سے اہم، کیا بجلی جیسی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو واقعی شکایات کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر جواب نہیں ہے تو پھر صرف تالیاں بجانے سے نہیں بدلے گا۔ اپنی صلاحیتیں پہچانو، اپنی طاقت پہچانو، اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیے، اپنے حقوق کی قدر کیجیے اور خاموش رہنے کی بجائے سوال کیجیے، کیونکہ جب عوام سوال پوچھنا شروع کر دیتی ہے تبھی مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں، اور ہر مسئلے کے حل کے لیے ہم حریم شاہ سے کال نہیں کروا سکتے۔ تھینک یو۔